طرف سے مینٹینیبلٹی پہ آبجیکشن تھے کہ ہاؤ دس آنریبل کورٹ کین entertain the application submitted by the petitioner. میم اس میں بیسیکلی کائنڈلی سی دی پریئر، کیونکہ اپلیکیشن یہ پٹیشن ہے 22A 22B کی، اس میں سے پریئر ملاحظہ فرما لیں. The instant petition may kindly be accepted and the respondent may graciously be directed to decide the application of applicant through diary number dated on merit and submit copies of the same before this honorable court. The respondent number 2 may kindly also be directed to act in accordance with law and to refrain from their illegal and unlawful act of harassment to the petitioner in the interest of justice. میم اس میں صرف میری اپلیکیشن جو میں نے ساتھ لگائی ہے وہ ملاحظہ فرما لیں. پٹیشن کے فوراً بعد ہے اس میں کہ بدقسمتی سے سائل کے والد، بھائی اور ماموں کی خاندانی دشمنی کی وجہ سے 5/1/2012 کو قتل کر دیا گیا تھا، جس بابت مقدمہ نمبر 6 مورخہ 5/1/2012 جرم 302 تھانہ سول لائن میں درج ہے، جس میں ملزم دلاور خان کو سزائے موت ہوئی اور اب اپیل سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے. مخالفین پولیس کی ملی بھگت سے راضینامے کے لیے دباؤ ڈالتے ہیں. قبل ازی مجھ پر مقدمہ نمبر بجرم 9C تھانہ مورگا میں درج ہوا، جو میں عدالت سے بری ہو گیا. میرے بھائی حسن خان پر مقدمہ نمبر 343/17 مورخہ 30/3/2017 درج ہوا، جس میں وہ بری ہو گیا. برادرم سائل حسن خان جدون کے خلاف مقدمہ نمبر 10/92/24 مورخہ 3/11/24 بجرم 9C تھانہ ریس کورس بھی شامل کیا گیا، لیکن بعد ازاں پولیس نے تفتیش میں بے گناہ کر دیا. یہ کہ گزشتہ شام، اب میری یہاں سے جو آنر کورٹ کو میں نے 22A کے لیے میں وہ یہ کہ گزشتہ شام مورخہ 18/12/2024 کو شام 5 بجے برادرم حسن خان کو کچہری چوک سے ایک شادی پر جاتے ہوئے اغوا کر لیا گیا. رات تقریباً 11 بجے سول لائن پولیس نے ہمارے گھر ہمراہ حسن آئے، تلاشی لی. جب کچھ برآمد نہ ہوا تو حسن کو واپسی ساتھ سول لائن تھانہ لے گئے اور رقم بطور رشوت 10 لاکھ کا مطالبہ کیا کہ عدم ادائیگی پر حسن جدون کے خلاف قتل و منشیات کی FIR دے دی جائے گی. استدعا ہے، جو پریئر ہے میری بیسیکلی، استدعا ہے کہ فوری کارروائی عمل میں لاتے ہوئے برادرم حسن جدون کو SHO سول لائن کی غیر قانونی حراست سے بازیاب کروا کر ہم فیملی کو تحفظ دلایا جائے. بیسیکلی یہ تھا، یہ میں نے اپلیکیشن دی تھی میرے بھائی پہ FIR درج ہونے سے ایک دن پہلے، جس دن اس کو کڈنیپ کیا گیا. ویری نیکسٹ ڈے صبح ارلی ان دی مارننگ میں گیا اور میں نے وہاں پہ اپلیکیشن دی. اب اس اپلیکیشن کو گزرے ہوئے جب سفیشینٹ ٹائم ہو گیا، اس کے بعد میں نے آنریبل کورٹ کو یہ 22A دی، اور 22A میں میں نے پریئر 2 کی. ایک تو یہ کہ جو یہ اپلیکیشن تھرو ڈائری نمبر سچ اینڈ سچ میں نے دی ہوئی ہے، اس اپلیکیشن پہ عمل کرتے ہوئے ایک تو مجھے ان کی اللیگل ہراسمنٹ سے بچایا جائے، دوسرا اس پہ انکوائری کر کے اس میں جو بھی پروسیڈنگ ہو اس کے مطابق، یعنی جو بھی اس میں کلپرنس ہو ان پہ وہ کارروائی کرے. اب میں نے آنریبل کورٹ کو صرف اس پٹیشن کی مینٹینیبلٹی پہ اسسٹ کرنا ہے. تو بیسیکلی 22A سب کلاس 6 جو ہے وہ بڑی ریلیونٹ ہے، وہ صرف آنر کورٹ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا. این ایکس آفیشیو جسٹس آف دی پیس میں ایشو اپروپریٹ ڈائریکشن ٹو دی پولیس اتھارٹیز کنسرنڈ آن اے کمپلینٹ ریگارڈنگ نان رجسٹریشن آف کریمنل کیسز. بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایک بس یہ کانسیپٹ لے لیا گیا کہ اگر وہ FIR نہیں دے رہے تو ان کو ڈائریکشن دی جاتی ہے کہ FIR کاگنیزیبل میڈ آؤٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اب دوسرا ٹرانسفر آف انویسٹیگیشن، وہ بھی میری نہیں ہے. تیسرا جو ہے میں اس کو اس کے ساتھ پڑھ دیتا ہوں. An ex officio justice of the peace may issue appropriate direction to the police authorities concerned on complaint regarding neglect, failure or excess committed by a police authority in relation to its functions and duties.
اب ان کا یہ ہے کہ ان کا ایک فنکشن اور ڈیوٹی یہ بھی ہے کہ وہ مجھے انلیگل ہراسمنٹ سے کسی عام بندے کی بھی بچائیں. آرٹیکل 9 آف دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان مجھے پروٹیکٹ کرتا ہے کہ مجھے لبرٹی دی جائے. کوئی بھی مجھے ہراس کرے تو اس سے بیسیکلی انہوں نے بچانا ہے. یہ تو ادروائز ہے. لیکن جب مجھے پولیس والے ہی ہراس کر رہے ہوں تو اس سے بچانا کس نے؟ ان کی سپیریئر اتھارٹی نے. 2019 PCRLJ 281 میں یہ مجھے 281 میں پورا بالکل سیم سچویشن میں آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے ہیلڈ کیا کہ جی سیکشن 22 ہے application to Justice of Peace for providing legal protection to the petitioner and his family from the hands of respondents. Dismissal of such application with jurisdiction, with direction to the applicant to file private complaint. Powers and duties of Justice of Peace. Validity. Record transpired that ex officio Justice of Peace had passed the dismissal order without hearing the petitioner, examining the contents of the application and verifying whether things presented before it was in fact related to what it was claiming to or otherwise. High Court observed that such conduct could neither be approved nor was expected from a judicial officer whose every order otherwise addressed either judicial officer whose either to a right or an obligation. Before speaking about application of judicial mind, the presence of mind at least must appear from every single order, whether it be a judicial or quasi-judicial. Every order must be an outcome of deliberation and application of mind judicially. Direction for lodging of FIR might be a discretion, but when someone came with a complaint of insecurity and requested for instruction to police to provide protection, same should not be declined that it always be hammered, thereby instructing to police to provide protection, which otherwise was undeniable duty and obligation of the police. Negligence, failure on part of the police authority, if resulting into a complaint of insecurity, must be entertained by ex officio Justice of Peace with the meaning of section 22A clause 6 subclause 3. Petition was allowed in circumstances by setting aside the impugned order, and the police authority was directed to provide necessary protection and to initiate necessary action as per law. بس میری یہی ہے کہ ان کو ایک تو ڈائریکشن آنریبل کورٹ ایز اے جسٹس آف پیس ڈائریکشن فرمائے اور ان سے جواب طلب فرمایا جائے کہ جو میں نے اپلیکیشن دی تھی اس اپلیکیشن میں ابھی تک پروسیڈنگ کیا ہوئی. اس میں آنریبل کورٹ کی طرف سے ایک آبزرویشن آئی تھی کہ کیا یہ انٹرفیئرنس نہیں ہوگا انویسٹیگیشن میں. بیسیکلی یہ انٹرفیئرنس نہیں. آنریبل کورٹ بینگ جسٹس آف پیس ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی کے طور پہ کام فرما رہی ہیں. اس میں ڈیفینیٹلی اس ٹو ایڈ ٹو اسسٹ اتھورائز دا کرمنل جوریسڈکشن سسٹم کے لیے یہ ہے. یہ سپروائزری نہیں ہوگا. سپروائزری تو خدا نخواستہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک لے آتے ہیں اور اس پہ آنریبل کورٹ اپنی آبزرویشن دیتی ہیں کہ یہ انہوں نے رائٹ کیا ہے یا رانگ کیا ہے ان کی انکوائری میں. لیکن آنریبل کورٹ جہاں پہ یہ فیل کریں گی, جہاں پہ یہ آن دی فیس آف ریکارڈ ایک چیز موجود ہے کہ میری اپلیکیشن ہے اور اس اپلیکیشن پہ ابھی تک کوئی پروسیڈنگ نہیں ہوئی. اسی اپلیکیشن کے سے پہلے جو میرے بھائی کو کڈنیپ کیا گیا اس پہ ایک 9C کی FIR دی گئی 1400 گرام چرس کے ساتھ. اس میں الحمدللہ میرا بھائی ود ان شارٹیسٹ پیریڈ 2 منتھ کے اندر میرا بھائی ایکوٹ ہو گیا. اب یہ کہ یہاں سے تو یہ بات پروو ہو گئی, وہاں پہ آنریبل کورٹ یہاں پہ نادیہ اکرام صاحبہ کی کورٹ سے 18 فروری کو وہ ایکوٹ ہوا ہے. میں اس کی FIR بھی آنریبل کورٹ کو پرووائڈ کر دیتا ہوں. اور اب بھی یہ ہے کہ مجھے یہ پتہ ہے کہ جیسے اب میرا بھائی باہر آ گیا تو اسے مزید تھریٹ آ گئے ہیں اس حوالے سے کہ اب پولیس اتھارٹیز یہ سمجھ رہی ہیں کہ شاید اب ہم ان کے آنریبل کورٹ میں آ گئے ہیں اور ہمیں ایکوٹل مل گیا تو ہم لوگوں نے ان کی اتھارٹی کو چیلنج کر دیا. ہمبل سبمیشن میری یہ ہے کہ کیونکہ میری اسپیسیفک جو پریئر ہے وہ یہی ہے کہ مجھے ان کی انلیگل ہراسمنٹ سے مجھے پروٹیکٹ کیا جائے. اس میں آنریبل کورٹ جب کیونکہ CPO ہی بیسیکلی ان کی سپروائزری اتھارٹی ہے. اب CPO نے یہ ہے تو وہ پولیس آفیشلی چاہے CPO ہے, کیونکہ ایز پر پولیس آرڈر کانسٹیبل رینک سے اوپر جتنے بھی رینکس ہیں وہ آفیسرز آئیں گے اور
وہ پولیس آفیسر ہوگا تو پولیس آفیسر باؤنڈ ہے کہ وہ اپنے ایکٹ ان اکارڈنس ود لا کرے، کہ وہ اس کو جو میں نے اپلیکیشن دی ہے اس کو وہ دیکھے کہ کیا اس کے جو انڈر لوگ کام کر رہے ہیں کیا وہ مجھے اللیگلی ہراس کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، اور جو انہوں نے ایف آئی آر دی اب ادروائز پروو ہو گئی کہ اس میں ایکوٹ ہو گیا تو وہ کیا ٹھیک تھی؟ اگر وہ غلط تھی تو اس میں وہ جو لوگ تھے ان کے خلاف اس نے کیا پروسیڈنگ کی تاکہ وہ یہ ساری کر کے اس سے ایک تو مجھے ہراسمنٹ سے پروٹیکشن دے، دوسرا وہ آ کے آنریبل کورٹ میں رپورٹ سبمٹ کروائے کہ انہوں نے اس میں کیا کیا۔ تھینک یو ویری مچ۔